السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن کے لیے میں نے کہا تھا کہ نفس کی قسمیں اور اس کی اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اس عنوان سے میں خطاب کروں گا، لیکن تو دھیان گیا کہ آج تو 3 دسمبر ہے، تو ذہن میں بات یاد آ گئی کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن ہندوستان میں ایک نامراد، بے ادب، گستاخ، ذلیل و رذیل فرقے کو اہل حدیث نام دیا گیا۔ جو میرے احباب مجھے سماعت کرتے ہیں، مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس نامراد فرقے پر میں نے کئی کتابیں لکھی۔ میری تقریروں کا بیشتر حصہ انہی لوگوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہمیشہ ان سے مباحثے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن مستقبل قریب میں میری کئی کتابیں ان پر مزید آنے والی ہیں۔ اب آپ میں کا کون ہے جو نہیں جانتا کہ غیر مقلد یعنی اہل حدیث، جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ نہایت بے ادب، گستاخ فرقہ ہے، اور اس فرقے میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر علم سے کورے ہیں، علم سے یتیم ہے، اور علم سے یتیم ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، کیونکہ قرآن کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو لوگ علم سے یتیم ہیں وہ علم والوں سے پوچھ لیا کریں، یہ بیچارے عقل سے بھی یتیم ہیں۔ اب جب عقل نہیں تو شعور نہیں ہوگا، اب جب شعور نہیں تو اچھے برے کی پہچان نہیں۔ آپ دیکھیے اس فرقے میں جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، اس فرقے کے چھوٹے بڑے کی یہ حالت ہے کہ وہ بڑے بڑوں پر اپنی زبان کو دراز کرتا ہے، بڑے بڑوں پر۔ ہم کہتے ہیں صحابی سے صحابی کا اختلاف سمجھ میں آتا ہے، تابعی کا تابعی سے اختلاف سمجھ میں آتا ہے، مجتہد کا مجتہد سے اختلاف سمجھ میں آتا ہے، محدث کا محدث سے اختلاف سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کیا کہ 15 صدیاں گزرنے کے بعد ایک شخص جس کو ٹھیک سے اردو تک پڑھنی نہیں آتی ہے، جس کا اردو کا املا تک صحیح نہیں ہے، ایسا شخص حضرات صحابہ سے الجھے، حضرات تابعین سے الجھے، حضرات ائمہ مجتہدین سے الجھے، حضرات محدثین سے الجھے، ایک ایسا جاہلوں کا ٹولہ کہ آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا، نر نمادی حیدرآبادی یہ ہیں کیا؟ پہلے تو کہتے تھے اہل حدیث کے 2 اصول، فرمان خدا فرمان رسول، کہ ہم 2 ہی باتوں پر چلتے ہیں، اللہ رسول کی بات پر۔ اب بعد میں کہنے لگے کچھ دنوں بعد، نہیں، ہم اہل حدیث اللہ کی مانتے ہیں اور 6 کتابوں کی مانتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ پھر کہنے لگے نہیں، ہم اللہ کی مانتے ہیں اور 7 کتابوں کی مانتے ہیں۔ پھر کچھ سالوں کے بعد کہنے لگے کہ نہیں، ہم اللہ رسول کی بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماعی فیصلوں کو بھی مانتے ہیں۔ ابھی حال فی الحال میں اس رذیل جماعت کا ایک مولوی ہے، جلال الدین قاسمی، اگرچہ دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف عقائد میں بھی ہے اور مسائل میں بھی ہے، لیکن اس شخص نے جہاں تعلیم حاصل کی ہے وہ دارالعلوم دیوبند ہے۔ سوچنے والی بات ہے کہ جن کو فقہ سے، ائمہ مجتہدین سے اتنا اختلاف ہے، اس کے باوجود یہ پڑھنے کے لیے حنفیوں کے مدرسے میں جاتے ہیں، اور ان کو علم کی خیرات، علم کی بھیک بھی حنفیوں سے ملتی ہے۔ بہرحال اب کچھ دن پہلے اس نے تقریر میں کہا کہ نہیں، ہم چاروں چیزوں کو حجت مانتے ہیں دین میں، اللہ کی کتاب کو بھی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی، صحابہ کے اجماع کو بھی اور قیاس کو بھی۔ آپ دیکھیں یہ کتنے رنگ بدلتے ہیں۔ ویسے آج ان پر بات کرنے کی ضرورت یوں پیش آئی کہ آج 3 دسمبر ہے اور ہمارا ابھی یہ جو سن ہے 2020 ہے، تو ٹھیک اسی دن یعنی 3 دسمبر کو اسی تاریخ میں 1884 کو اس نامراد فرقے کو اہل حدیث نام دیا گیا۔ جب عرب میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا اور جس نے ایک نئی فکر کو جنم دیا، ایک نئی سوچ کو، ایک نئے فرقے کو، تو اسی سے یہاں کچھ لوگ ہندوستان میں متاثر ہوئے اور جنہوں نے حنفیوں سے علم کی بھیک حاصل کی، چونکہ ہندوستان میں حدیث لانے والے، قرآن کا علم لانے والے، دین لے کر آنے والے، اس کی نشر و اشاعت کرنے والے، طریقت کے سلاسل لانے والے، تصوف کے مراحل طے کرانے والے، فقہ کا علم لے کر آنے والے، یہ سب کے سب مقلدین تھے۔ یہ نامراد فرقہ اصل میں انگریزوں کی شاہ پر بنا ہے، جی ہاں، اور انہوں نے ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیا۔ سر سید احمد خان جو علی گڑھ یونیورسٹی کا فاؤنڈر ہے، اس کے آباء و اجداد کشمیر کے تھے، یہ کم وقت دہلی آیا اور دہلی میں یہ لوگ رہے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں کا قبضہ ہوا اور 1857 کا غدر ہوا، تو اس زمانے میں انگریزوں کو اپنے گھروں میں پناہ دینے والا یہی تھا، اپنے گھر میں پناہ دینے والا یہی تھا۔ یہ بھی اسی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، بعد میں آگے چل کے اس نے ایک اور فرقہ بنا لیا۔ تو حقیقت میں اپنی تقریروں میں بارہا کہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث جس کا یہ دعویٰ ہے کہ لوگ ہم میں آ کر قرآن و سنت کے پیروکار ہوتے ہیں اور فرقہ بندی سے نجات پاتے ہیں، سراسر جھوٹا ہے۔ اس جماعت میں جتنے افراد ہیں اتنے فرقے ہیں، اس لیے کہ کوئی کسی کی سنتا نہیں ہے۔ تقلید کرنا شرک ہے، ہر شخص اپنی تحقیق پہ عمل کرتا ہے۔ تو ایک فیملی میں اگر 5 ممبر ہوں گے تو ان کے گھر میں 5 مسلک ہو جائیں گے، 5 رائے ہو جائیں گے۔ بیٹا باپ کی سنے گا تو مقلد ہو جائے گا، تو ابا بھی تھما دیتے ہیں اس کو، بخاری مسلم جو بھی ہے لے لے بیٹا، نا، اور بیچارہ لے کر بیٹھ جاتا تحقیق کرتے ہوئے، ادھر ابا تحقیق کر رہے ہیں، ادھر بیٹا تحقیق کر رہا ہے، ادھر اماں پکاتے پکاتے تحقیق کر رہی ہے، تو سبھی گھر کے اندر محقق ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ بے ادب اور سب سے زیادہ گستاخ یہ حضرات صحابہ، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ اور ائمہ مجتہدین، بالخصوص سیدنا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت ابن زوطا کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ تو ہے ہی، لیکن جنہوں نے ان کو غیر مقلد بنایا ہے یہ ان کی بات کو بھی جوتی کے نوک پہ رکھ کے اڑا دیتے ہیں۔ خود ہی کہتے آپ ہی نے تو سکھایا کہ دین میں کسی کی مانو مت، ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر لو۔ میری سمجھ میں بات آپ کی نہیں آ رہی تو میں کیوں مانوں؟ قصہ مختصر یہ کہ اس نے ایک الگ فرقہ بنا لیا۔ تو اس زمانے میں اس نامراد فرقے کو وہابی کہا جاتا تھا، باغی کہا جاتا تھا، فسادی کہا جاتا تھا۔ تو ان کے ایک مولوی تھے حسین بٹالوی، جی ہاں، تو وہ صاحب نے ملکہ وکٹوریہ کی جب گولڈن جوبلی تھی تو اس وقت ایک سپاس نامہ ملکہ وکٹوریہ کے حضور میں پیش کیا، جی ہاں، اور اس میں بڑی اپنی غلامی کی، اپنی اور اپنے جماعت کے غلامی کا ثبوت پیش کیا کہ ہم کس طرح حکومت انگلش یا انگریزی گورنمنٹ کے وفادار ہیں، خیر خواہ ہیں، تمام باتیں اس میں بتائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے بدلے میں جو مانگا وہ کیا تھا؟ سیرت ثنائی کتاب ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری کے اوپر، اس کے صفحہ نمبر 382 پر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی بآسانی غیر مقلدین کے بک اسٹال سے آپ کو یہ کتاب مل جائیں گی۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اشاعت السنہ کے ذریعے وہ رسالہ نکالتے تھے، وہ صاحب مولوی حسین بٹالوی کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوششوں سے
سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث نام سے موسوم کیا گیا۔ جی ہاں، آپ سوچیں کہ ان کو یہ نام انگریزی حکومت نے دیا، اور کیوں دیا؟ چونکہ آپ نے اشاعت السنہ کے ذریعے انگریزی گورنمنٹ کی خوب خدمت کی، جو 1857 میں غدر ہوا اور انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے تھے۔ ان جیسے غدار نہ پیدا ہوتے، جیسے ٹیپو کے ساتھ ایاز نہ ہوتا تو ٹیپو جنگ جیت جاتے، ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کی صفوں میں اگر یہ غدار نہ ہوتے، وہ میر صادق جیسے، ایاز جیسے، تو مسلمان انگریزوں پہ کب کا فتح پا جاتے۔ لیکن ان خبثہ کی وجہ سے، گھر کے ان چوروں کی وجہ سے مسلمانوں میں فرقہ بندی ہو گئی، مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان لوگوں نے اشاعت السنہ کے ذریعے مسلمانوں کے ذہن و فکر میں یہ بات بٹھانے کی بھرپور کوشش کی کہ حکومت انگریز کے وفادار ہونا چاہیے، ان سے جہاد کرنا حرام ہے۔ چنانچہ سر سید خبیث کی آپ کتابیں پڑھ لیں، اس میں صاف صاف لفظوں میں اس نے انگریزی گورنمنٹ کے سائے میں رہنے کو اسلامی حکومت کے سائے میں رہنے سے بہتر قرار دیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہرحال جب ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی تھی تو سپاس نامہ جب انہوں نے دیا تو اس موقع پر انہوں نے ساتھ میں یہ گزارش بھی کی، چونکہ ہماری جماعت کو وہابی کہا جاتا ہے، تو آپ ایک اچھا سا نام یعنی اہل حدیث ہم کو عطا کر دیں۔ تو 3 دسمبر 1884 کو یہ نام ان لوگوں کا من جانب انگریزی حکومت دے دیا گیا۔ یہ نام ان کا قرار پایا، اس جماعت کا، اس یتیم العقل ٹولے کا، اہل حدیث۔ تو آج 136 سال ہو رہے ہیں۔ تو اتفاق سے میں نے بارہا کہا بھی ہے کہ 3 ہی دسمبر کو ورلڈ ہینڈی کیپ ڈے بھی ہے، یعنی جس دن عالمی پیمانے پر ہاتھ پیر سے معذور اور جسم سے جو لوگ معذور ہیں ان سے ہمدردی جتانے کا، محبت کرنے کا دن ہے، یعنی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کا۔ تو جو دن ہاتھ پیر سے معذوروں کے لیے خاص تھا، دماغ سے پیندل لوگوں کو بھی اسی دن یہ نام دیا گیا، اہل حدیث۔ اور صاحب بڑی ڈینگیں ہانکتے ہیں، بڑے بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں، نہایت جاہل قسم کے اور نہایت جری قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنے باپ پہ چڑھ جائیں تو پھر ائمہ مجتہدین معاذ اللہ رب العالمین ان کے نظر میں کیا حیثیت رکھیں گے؟ نہایت جری قسم کے لوگ۔ بہرحال اس بے ادب اور گستاخ ٹولے کو 3 دسمبر 1884 کو اہل حدیث نام دیا گیا، اور بڑے تنتنے کے ساتھ، بہت غراتے ہوئے، گلے کی رگیں پھاڑ کر چلا کر کہتے ہیں ہم تو قرون اولیٰ سے ہیں، ہم تو زمانہ خیر القرون سے ہے۔ ان گھامڑوں کو ذرا بتایا جائے کہ اصحاب الحدیث یا اہل الحدیث جن کو کہا گیا ہے وہ یہ نامراد فرقہ نہیں تھا۔ اہل علم کی اصطلاح میں اہل قرآن اور اہل حدیث یہ 2 علمی طبقوں کا نام ہے، جنہوں نے قرآن کی خدمت کی، تراجم لکھے، تفاسیر لکھی، قرأتیں وغیرہ کو پڑھایا، قرآن پاک کی خدمت کی۔ اسی طرح جنہوں نے تدوین حدیث کا کام کیا، حدیث کو مدون کیا، احادیث کی شروحات لکھی، احادیث کی جانچ پڑتال کی، دارالحدیث بنائے اور علم حدیث کی خدمت کی، اس علمی طبقے کا نام اہل حدیث ہے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کا نام اہل حدیث رکھا، بلکہ فرمایا کہ آخری زمانے میں جب میری امت میں جب فرقے ہوں گے تو اس میں جو ناجی فرقہ ہے، نجات پانے والا امت کا سواد اعظم، اس کا نام اہل سنت و جماعت ہوگا۔ اسی لیے تو حدیث میں بار بار تاکید آئی ہے، علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے تھامو۔ جی، ایک حدیث بھی یہ دکھا دیں جس میں علیکم بحدیثی لکھا ہو۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پہ عمل کا حکم ہی نہیں دیا
سنت پہ عمل کا حکم دیا تو تم اہل حدیث ہوئے کیسے؟ اور میں تو پھر کہتا ہوں کہ اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آج دن تک تم نے ہمیں بتایا نہیں، کیوں نہیں کہ تم کون سے اہل حدیث ہو؟ جب ہم میلاد پر، فاتحہ پہ، فاتحہ علی الطعام پر حدیثیں پیش کرتے ہیں، تقلید شخصی پر پیش کرتے ہیں، رفع الیدین پہ پیش کرتے ہیں، ترک رفع یدین پر، اور تحت السرہ پر حدیث پیش کرتے ہیں، فاتحہ خلف الامام پر حدیث پیش کرتے ہیں اس کی ممانعت پر، تو تم بڑے تنتنے کے ساتھ کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ موضوع ہے، یہ فلانی ہے، یہ فلانی ہے، تو اس وقت تو خود ہی حدیث کی قسمیں بتاتے ہو۔ تو گھامڑو، جب حدیث کی قسمیں ہیں تو حدیث کو ماننے والی کی بھی قسمیں ہونی چاہیے نا۔ تو تم نے آج تک نہیں بتایا۔ ابا اگر اہل حدیث ہے تو صحیح اہل حدیث ہے، بیٹا حسن اہل حدیث ہے، دوسرا کون سا اہل حدیث ہے، ضعیف اہل حدیث ہے، کوئی موضوع اہل حدیث ہے، کون سے اہل حدیث ہو بھائی؟ جب حدیث کی قسمیں ہیں تو حدیث کے ماننے والوں کی بھی قسمیں ہونی چاہیے نا۔ مطلق اہل حدیث کیسے بنے؟ ان گھامڑوں کو آج تک سنت اور حدیث کا فرق ہی نہیں سمجھ میں آیا، دونوں کو ایک بتا کر پوری امت کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ سے سودا کرے ہاتھی کا اور آپ کو تھما دے مرغا، وہ کتنی بڑی چیٹ کر رہا ہے آپ کے ساتھ، وہ کتنا بڑا گھامڑ ہے جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کر رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑا دھوکہ کر رہے ہیں جی۔ تو بہرحال آج ہی اس نامراد فرقے کا دن ہے۔ اب میرے بہت سے احباب مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آپ کے مناظرے نہیں آ رہے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں تنظیم سنی جمعیت الاحناف کے کام میں مصروف ہوں اور میری دوسری بھی مصروفیات ہے۔ ابھی بمبئی میں مکاتب کا قیام چل رہا ہے، الحمدللہ 2 مکاتب ہمارے قائم ہو چکے ہیں۔ اس وجہ سے میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے ان کے بہت سے فون آتے ہوں، اور اب تو فون پر چونکہ بات کرنے کی طبیعت بھی نہیں کرتی ہے، تو جس بھی غیر مقلد کو مناظرے کا شوق سرایا ہو اور اس کو مشہور ہونے کا شوق ہو عالمی سطح پر، جیسے کہ ابلیس ہر زمانے میں مشہور رہا ہے اور قیامت تک مشہور رہے گا، اس کو ابلیس کے اتنا تو مشہور نہیں کر سکتا ہوں میں، چونکہ دنیا میں جو بھی ذلیل ہوں گا، کتنا بھی بڑا ذلیل ہوگا، اس کے بعد ہی رہے گا۔ تو بہرحال تو میرا پتہ، ایڈریس، فون نمبر سبھی جانتے ہیں۔ میں پورے دعوے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ نو مولود فرقہ، یہ نامراد فرقہ، یہ بے ادب اور گستاخ فرقہ، یہ عقل سے پیندل لوگوں کا فرقہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، قرون اولیٰ سے ان کی کوئی نسبت نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ ان کے عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ قرآن و سنت پہ عمل کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ فقط زبانی ہے، اس دعوے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ نامراد گروہ اہل تشیع کی طرح، رافضیوں کی طرح حضرات صحابہ کا دشمن ہے، یہ معتزلہ کی طرح یہ گروہ اہل بدعات کا ہے، اور یہ خارجی بھی ہیں، یقیناً یہ خارجی ہیں۔ یہ چونکہ حضرات اہل بیت پاک سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، یہ حضرات اہل صحابہ سے بھی دشمنی رکھتے ہیں، یہ بیک وقت خارجی بھی ہیں، رافضی بھی ہے، معتزلی بھی ہے، اہل بدعت میں سے ہیں، اور یہ گمراہ فرقہ ہے، بے دین فرقہ ہے، جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی عقائد کفریہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف، حضرات انبیاء علیہم السلام کے حوالے سے ان کی عقائد کفریہ ہے۔ یہ امت کے بڑے بڑے اکابر پہ، سلف صالحین پر اگرچہ اپنے نام کے آگے سلفی لگاتے ہیں، لیکن یہ نہ مراد، نہ محمدی ہے، نہ سلفی ہے، نہ اہل حدیث ہیں، کچھ نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ ان میں سے جس کو بھی شوق آیا ہو مناظرے کا تو میرا پتہ، ایڈریس ہے، نہیں مل رہا ہو میرا نمبر لے لو، آمنے سامنے کی ملاقات کرو، بمبئی میں ہی ہوں میں، دن طے کرو اور خود ہی پرچار کر دو کہ ہم نے صوفی کلیم حنفی رضوی کو مناظرے کا چیلنج دے دیا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن دنیا تمہاری ذلت اور خواری دیکھے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی حق کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ فقیر کا نمبر نوٹ کر لیں، 9820 672 770 9820 672 770۔
اللہ تعالی ہم سب کو مذہب مہذب اہل سنت و جماعت حنفی مذہب پر یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔